الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، بیانات کا ایک سلسلہ، ایک موضوع چل رہا ہے کہ امت کے جوانوں کو کس طرح سے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے، مفید بنانا ہے اس کو۔ لیکن یہ جو موضوعات آ رہے ہیں ہر عمر کے لوگوں کے لیے مفید ہیں۔ گزشتہ بیان ہوا تھا کہ پریشانیوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے تناؤ، ٹینشن جس کو کہتے ہیں، اسٹریس جس کو کہتے ہیں، تناؤ کی کیفیت یہ بھی نوجوانوں میں بہت زیادہ رہتی ہے۔ طبیعت جوشیلی ہوتی ہے، خوشی آئے تو وہ بھی بے قابو، غصہ آیا تو وہ بھی بے قابو، اور بے چینی آتی ہے تو وہ بھی پوری قوت سے آتی ہے۔ تو تھوڑے سے جب کام جمع ہو جاتے ہیں تو ایک تناؤ کی کیفیت، جب دیکھیے ایک ٹینشن کی کیفیت بہت سارے نوجوانوں میں اس زمانے میں نظر آتی ہے، تو اس کا کیسے علاج کیا جائے اس پر آج بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو نفع عطا فرمائے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں روز استعمال کی چیزیں ہیں۔ اور پھر دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین اپنے جذبات کو، اپنی کیفیات کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کا نام ہے، اور اپنی زندگی کو مفید سے مفید، پروڈکٹیو بنانا بھی دین کا حصہ ہے۔ اب جو لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں، تناؤ میں رہتے ہیں، ان کی صلاحیتیں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس موضوع کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی زندگی میں سکون کا ہونا بہت ضروری ہے، ذہن میں سکون ہو، دل میں سکون ہو۔ یہ اللہ پاک کے نظر میں بھی، اللہ پاک کی کتاب کے مطالعے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو ذہنی سکون، دل کا سکون حاصل ہونا ضروری ہے، ورنہ اللہ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ ناکارہ ہو جاتی ہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتا جب سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں سب کے سب امانت ہے۔ جیسے وہ بغیر گریس کے مشین نہیں چل سکتا، گریس لگانا ضروری ہے اس میں، تیل وغیرہ، ایسے ہی بغیر سکون کے انسان کی صلاحیتیں عمل میں نہیں آتی، اپنا نفع نہیں دیتی، پھر اس کے ساتھ صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں، انسانوں کی زندگی میں سکون کا خاص طور پہ انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نیند کی دولت عطا فرمائی کہ آدمی کو کتنے بھی کام ہو اور کتنا بھی پلان ہو، اس کا منصوبہ ہو، جب آدمی زیادہ کام کر لیتا ہے تو اللہ کا نظام آ کے اس کو کہتا ہے ذرا سکون سے سو جاؤ، ریسٹ لے لو۔ وہ سونا نہیں بھی چاہتا تو زبردستی اونگ آتی ہے اور ڈھلکنے لگتا ہے سر، اس کو اونگ آ کے بتاتی ہے کہ تم آرام کرو، کچھ سکون بھی حاصل کرو۔ چنانچہ آدمی آرام کرتا ہے تو ایک سکون پورے بدن میں آتا ہے، اور سکون کی وجہ سے ایک نئی طاقت جاگنے کے بعد اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو
تو یہ اللہ نے انتظام کیا۔ اس کا قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ نے ذکر کیا، دیکھو ہم نے تمہارے لیے نیند کا انتظام کیا، وجعلنا نومکم سباتا، نیند بھیج کر ہم تم کو سلا دیتے ہیں اور پھر تمہاری پوری تھکن کو، پریشانیوں کو ہم کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہو۔ اگر یہ نیند نہ ہوتی تو تناؤ سے لوگ پاگل ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ اور اسی نیند کو گہرا کرنے کے لیے، اسی انسان کو سکون دینے کا جو سسٹم ہے، اس کی تاثیر مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بھی رکھی۔ فرمایا وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنا دیا۔ رات آ کے زبردستی چادر اڑا کے سلا دیتی ہے۔ پورا اندھیرا جب چھا جاتا ہے، سرگرمیاں جب ختم ہو جاتی ہیں، تو رات کے وقت جو سکون حاصل ہوتا ہے، رات کی نیند کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر، اگرچہ کہ اس دور میں جو ہے وہ رات دن کام کرنے کا سسٹم چلا ہوا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ بہت نقصان دہ راتوں میں کام کرنا۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی اور اس کے لیے پوری کائنات کو خاموش کرنے کا اور سب جگہ اندھیرا کرنے کا اللہ نے انتظام کیا، کیوں؟ اللہ جانتے ہیں کہ انسان کو سکون ملنا ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک چیز اللہ نے انسان کی زندگی میں اور ایک رکھی ہے، مکان بنا کر رہنا۔ جنگل میں نہیں رہنا، درخت کے نیچے نہیں رہنا، پہاڑوں میں نہیں رہنا، غاروں میں نہیں رہنا، بلکہ انسان کو اللہ نے طبیعت یہ دی ہے، اس کو الہام کیا، اس کو سکھایا ہے کہ مکان بناؤ، باضابطہ مکان بناؤ، کشادہ مکان بناؤ، ہوادار مکان بناؤ، روشن مکان بناؤ۔ ابتدائی زمانے میں انبیاء ہی نے مکان بھی بنانا سکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طبیعت رکھی کہ مکان بنا کے رہو، چاہے جھوپڑا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مکان سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے سکھایا تو مکان بنا رہے لوگ، ورنہ نہیں بناتے۔ تو اس کو بھی قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کے ذریعے سے تمہارے لیے سکونت کا انتظام کیا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا تو گھر والی بھی دیا، گھر کو بسانے والی، رات دن گھر کی فکر کرنے والی، گھر کو مرتب رکھنا، گھر کو صاف رکھنا، گھر کو دلچسپیوں سے بھرنا۔ اسی غرض سے اللہ نے دنیا میں عورت بھی پیدا فرمائی، تاکہ گھر، انسانوں کا گھر آباد ہو۔ اس کو فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے خود تمہارے اندر سے ہی بیویاں بنا دی۔ دیکھنے میں وہ بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہیں، مگر اللہ نے تھوڑی سی ایسی تبدیلی کر دی کہ وہ تمہاری ہر پیاس کا جواب بن گئی۔ تم آدھے ہو تو وہ باقی آدھا تمہاری عورت ہے۔ اللہ نے اس کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے عورتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آئے۔ تو عورت سے گھر بنتا ہے، گھر آباد ہوتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ اور اللہ نے عورت کے اندر ایسے ایسے جذبات رکھے ہیں، ایسی طبیعت رکھی ہے کہ وہ دل لگا کے مرد کی، بچوں کی خدمت کرتی ہے اور محبت کرتی ہے، وفا اس کے اندر ہے۔ ایسی ایسی خوبیاں اللہ نے رکھی کہ جس سے انسانی زندگی میں سکون آ گیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ غلط تعلیم، غلط تربیت کی وجہ سے عورت کے اندر کا عورت پناہی اگر ختم کر دیا گیا، بگاڑ دیا گیا، تو پھر وہ عورت پھر نقصان دہ ہو جاتی ہے، بے چینی پیدا کرنے والی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ہمارا قصور ہے، وہ فطرت کا قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایسا بنایا کہ وہ سکون کا ذریعہ، اور پھر یہ بال بچے وغیرہ بھی جہاں ایک طرف ذمہ داری ہے، دوسری طرف سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ طبیعت اس میں مانوس ہوتی ہے، دل لگتا ہے، زندگی کا مزہ آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، ایک بحیثیت انسان زندگی گزارنے کے لیے سکون بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی جانور کی طرح ہو جائے گا، وحشی ہو جائے گا، اس کی صلاحیتیں کھلیں گی نہیں۔ اب اس سکون میں ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے، اندر سے جو روحانی سکون ملتا ہے، بہت بڑا سکون انسان کو، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو جتنا آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا،
اتنا ہی اس کی رگ رگ میں نس نس میں سکون آ جائے گا، بہت گہرا سکون ملے گا۔ اور قرآن مجید میں خاص خاص موقعوں پر اللہ کس طرح سکون دے کر مدد کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ جنگوں کے موقع پر، خطرناک حالات کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم یہ ہے کہ اپنے نیک بندوں کو مشکل حالات میں سکون دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے اللہ جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل کیا۔ جبکہ 313 تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، ہر طرح کی پریشانی کے حالات تھے، تو اللہ نے کیا کیا؟ سکون عطا فرمایا، اس کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا۔ سکون کیوں عطا فرمایا؟ سکون سے کارکردگی بڑھتی ہے، سکون سے قوت بڑھتی ہے۔ فرشتے بھی جو بھیجے گئے تھے تو وہ دلوں میں سکون اتار رہے تھے، اصل جو کام کر رہے تھے فرشتے۔ تو سکون بہت بڑی دولت ہے۔ آج کل اکثر جوانوں میں زیادہ ہے اور دوسری عمر کے لوگوں میں بھی کیا ہے، ذہنی دباؤ ہے، بے چین رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں۔ تو دباؤ کیا ہے؟ یہ مختصر لفظوں میں اگر کہا جائے تو روزانہ کے جو معمولات ہیں، جو انسان کے کرنے کے کام ہیں، ان کاموں میں جب بے ترتیبی ہو جاتی ہے تو ذہن ایک خاص کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ جب معمول ٹوٹ جاتا ہے، بے ترتیبی ہو جاتی ہے، اسی کا نام ہے دباؤ۔ دباؤ کے کئی اسباب ہیں۔ کبھی اپنے مزاج کے خلاف کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی قصہ ہو گیا مزاج سے ہٹ کر، تب بھی آدمی میں دباؤ پیدا ہوتا ہے، ٹینشن آتا ہے۔ خواہش جیسا چاہ رہا تھا ویسی نہیں ہوئی چیز، خواہش کے خلاف کوئی چیز ہو گئی، معاملہ ہو گیا، تب بھی جو ہے ٹینشن آتا ہے۔ ایک بڑے ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ زندگی میں جب اچانک کوئی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے تو اس سے بھی تناؤ پیدا ہوتا ہے، ٹینشن پیدا ہوتا ہے۔ مثلا کسی قریبی رشتہ دار کی موت ہو گئی، گھر میں کسی کی موت ہو گئی، یا ملازمت ختم ہو گئی، کاروبار ختم ہو گیا، یا ابھی ملازمت ملی ہی نہیں، یا ایک کام کے دوران، ملازمت کے دوران بے تحاشا کام کا بوجھ پڑ گیا، یا افسروں کی طرف سے ناراضگی سامنے آئی، ذمہ داروں کی طرف سے ڈانٹ پڑی یا کچھ ناراضگی آئی، اس سے بھی ٹینشن آتا ہے۔ شادی وقت پر نہ ہو تو اس سے بھی ٹینشن آتا ہے۔ ایسے ہی مالی نقصان ہو جائے اس سے بھی ٹینشن آتا ہے۔ کوئی اچانک حادثہ ہو جائے یا تکلیف دہ قسم کی بیماری آ جائے اس سے بھی ٹینشن ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی انبن ہو گئی، ناچاقی ہو گئی گھر والوں سے، اس سے بھی ٹینشن ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق میں تسکین حاصل نہیں ہوئی تو اس سے بھی ٹینشن پیدا ہوتا ہے۔ اور کام کے اوقات کبھی اچانک بدل گئے، کام کی جگہ بدل گئی، کام کا ٹائپ بدل گیا، انداز بدل گیا، اس سے بھی ٹینشن آتا ہے۔ بعض وقت آدمی ہم اپنی قوت سے زیادہ کام کرنے کی دھن میں رہتا ہے، اس کی اتنی طاقت نہیں رہتی مگر وہ ایک دھن سوار کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ٹینشن آتا ہے۔ بعض وقت اپنا رہنے کا جو مکان ہے یا کمرہ ہے اس کو تبدیل کرنے سے بھی آتا ہے، یا کوئی تقریب منعقد کرنا ہے، گھر میں شادی ہونے والی ہے یا کل عید آنے والی ہے، تو ایسے مختلف موقعوں پر آدمی کو ٹینشن ہوتا ہے۔ تو یہ ٹینشن کوئی اچھی چیز نہیں ہے، پالنے کی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں اور سمجھتے کہ میری خصوصیت ہے، سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے توڑم خان سمجھتے ہیں۔ تو ٹینشن پالنے کی چیز نہیں، ٹینشن میں نہیں رہنا چاہیے، ٹینشن کا علاج ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ہے انسانی جسم کا بادشاہ ہے، اب اس ذہن کو ٹینشن کے ذریعے سے متاثر کریں گے تو پورا جسم متاثر ہوگا، فوراً سمجھ میں نہ بھی آئے لیکن بعد میں طویل مدت کے بعد جسم پر بہت ہی برے اثرات پڑتے ہیں۔ جو ٹینشن میں رہتے ہیں انہی لوگوں کو آگے چل کر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، فالج کا بھی ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، اور معدے پہ اگر ٹینشن کا اثر معدے پہ پڑ گیا تو پیٹ میں سخت درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی قبض ہو جاتا ہے، بیت الخلاء رک جاتا ہے،
کبھی الٹا ہو جاتا ہے، اسہال ہوتا ہے، بالکل جانا پڑ رہا ہے، بار بار جانا پڑ رہا ہے، کبھی قے ہو جاتی ہے، الٹیاں ہو جاتی ہیں، کبھی اس کا اثر سانس پہ پڑتا ہے کسی کو تو سانس جو ہے وہ تنگ ہونے لگتی ہے، گھٹنے لگتی ہے، اور دمے کی بیماری بھی اس سے آتی ہے ٹینشن کی وجہ سے۔ کبھی جو ہے عضلات کے اوپر جب ٹینشن کا اثر پڑتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، کسی کو کمر میں درد کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کسی کو گردن میں درد ہو جاتا ہے، کسی کو کندھوں میں درد ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر جسم درد ہو رہا ہے لیکن ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے۔ ایسی ایک تحقیق یہ ہے کہ جو لوگ ٹینشن دور نہیں کرتے ان کو جلدی نزلہ ہو جاتا ہے، نزلہ زکام جلدی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، سسٹم ہے، وہ مجموعی طور پہ متاثر ہو جاتا ہے جو آدمی زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ پھر ایسا آدمی آسانی سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ یہ بھی وجہ ہے، ان ساری بیماریوں کی اور بھی وجوہات ہے، لیکن ایک بڑی وجہ ٹینشن بھی ہے۔ جب اتنی ساری مصیبتیں ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ ٹینشن کو نہ پالے، پرسکون طبیعت بنائے۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ تھوڑا بہت دباؤ ہونا ضروری ہے زندگی میں، بالکل ٹینشن نہیں ہو مکمل ایسا نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا تو ٹینشن ہونا ضروری ہے، وہ ٹینشن سے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا ٹینشن چاہیے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے تھوڑا ہمت، حوصلہ، ایک دباؤ، ٹینشن چاہیے اس کے لیے۔ اور یہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے ٹینشن کے بغیر رہو، ٹینشن کے بغیر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بڑے بڑے مقاصد ہی اپنی زندگی سے ختم کرے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ کیا ٹینشن بھئی کامیاب ہونا، میں فیل ہو جاتا ہوں کہ سوچ لیا آپ، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو وہ مراد نہیں ہے کہ اونچے مقاصد ہی آدمی چھوڑ دے، ترقی کرنا چھوڑ دے، دین میں آگے بڑھنا چھوڑ دے، مفید بننا چھوڑ دے۔ عالی ہمتی جہاں ہوتی ہے، اونچی ہمت جہاں ہوتی ہے، ویسے زندگی میں واقعات، ہنگامے زیادہ ہوتے ہیں، جدوجہد زیادہ ہوتی ہے، تو فطرتاً ٹینشن اس میں آتا ہے، لیکن ٹینشن کو قابو پانے کا سلیقہ بھی چاہیے ساتھ میں۔ تو ٹینشن سے خالی کیجئے زندگی کو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اونچے مقاصد کو چھوڑ دیں اور ایزی گوئنگ بول کے شروع کر دیں، جو بھی کام کر رہے ہیں بس ہلکا ہی کر رہے ہیں، طاقت نہیں لگا رہے۔ تو بہرحال ہمت تو بلند ہونی چاہیے، مقاصد تو اونچے ہونے چاہیے، آدمی کو اچھی بھرپور زندگی گزارنی چاہیے، لیکن اس کو دماغ پہ سوار نہیں کرنا، ٹینشن کا ذریعہ نہ بنائے، اس کو قابو میں لائے۔ اب دین میں تو اس کے بہت زبردست طریقے ہیں ٹینشن کو دور کرنے کے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہی جو آیت پڑھی گئی، اللہ کی یاد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو بالکل تجربے کی بات ہے یہ۔ کتنے لوگ جو ہے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، دینی محفلیں چھوڑ رہے ہیں، دینی جلسے چھوڑ رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ بزی رہ کے اپنا کام کریں گے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے۔ حالانکہ اس طرح جو لوگ بزی رہتے ہیں ان کی کام کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، الٹا نقصان ہوتا ہے ان کو، جو دینی محفلیں چھوڑ رہے ہیں اور عبادتیں چھوڑ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کام ہوگا، کام ہوگا نہیں، مشکل ہوگی الٹا، اس لیے کہ ٹینشن نکالنے کا آپ نے جو ذریعہ تھا وہ ختم کر دیا۔ تو امریکہ کا مشہور ماہر قلب پروفیسر ہربرٹ ولسن، تو اس نے ڈاکٹروں کی کانفرنس میں کہا، باضابطہ 10 سالہ تحقیق اپنی پیش کی کہ اگر دل کا مریض ہر صبح اور شام 20 منٹ ذکر کرے تو یقیناً جو ہے اس کو افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا، اور ہر صبح تلاوت کرے تو ذہنی سکون حاصل ہوگا، اور اعصابی تناؤ جو ہے وہ دور ہو جائے گا، روحانی قوتیں بیدار ہوتی ہیں اندر سے، وہ جو ہے آدمی میں حوصلہ پیدا کرتی ہیں اور کامیاب ہونے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ روزانہ ذکر صبح شام اور تلاوت کا مشورہ کون دے رہا ہے؟ اسلام دشمن ہے وہ باقی کی زندگی میں، لیکن اس نے اس کا اعتراف کیا کہ میں نے 10 سال تحقیق میں دیکھا کہ جو لوگ پابندی سے تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ ان کے دل کے لیے بھی مفید ہے اور ٹینشن کے دور ہونے کے لیے بھی مفید ہے۔ ایک کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی 1996 میں، سائیکالوجی کی،
تو اس میں جو ان لوگوں نے فیصلہ سنایا کہ تمام بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں حرص سے، غصے سے، اضطراب سے، بے چین رہنے سے اور تناؤ سے. پھر انہوں نے علاج یہ بتایا کہ اگر دعا معنی کے ساتھ کوئی کر رہا ہے، ایک تو ہے رٹی ہوئی دعا عربی میں کر دے رہے ہیں، یا ایک ہے سوچے سمجھے بغیر دو چار جملے کر کے ہاتھ پھیر رہے ہیں. ایک دعا جو دل سے ہوتی ہے، ڈوب کے ہوتی ہے، سمجھ کے ہوتی ہے، کیفیت کے ساتھ ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دعا کو آدمی اچھا دل سے کرے اور پھر قرآن مجید سمجھ کر پڑھے، ترجمے پہ غور کرتے ہوئے پڑھے، تو مردہ دلوں کو بھی سکون ہو جاتا ہے. اور جو خوابیدہ سوئی ہوئی صلاحیتیں انسان میں ہیں ذہن کے اندر، وہ جاگ جاتی ہیں. ہمارے اندر بہت زبردست صلاحیتیں اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو عام حالات میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر سمجھ کر قرآن پڑھا جائے، خوب غور کیا جائے اور پھر دل لگا کے تہجد میں یا تنہائی میں دعا کی جائے، آپ کے اندر ایک نئی طاقت، نیا پلان دماغ میں آ جائے گا. مسئلوں کو، پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ایک نیا پلان سامنے آ جائے گا، بالکل ایک اچھوتا خیال سامنے آ جائے گا، نئے راستے اور ایک ہمت آ جائے گی. تو یہ کیا ہے، سائیکالوجی کے ماہرین کہہ رہے ہیں، دینی علماء ہی نہیں کہہ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اللہ سے تعلق بنائے، ذکر ہے، دعا ہے، استغفار ہے، تلاوت ہے. دنیا کا بھی بھلا ہے اس میں، زندگی کا مزہ اس میں. دوسری چیز ہے دینی مجلسوں میں شرکت، جہاں واعظ ہو رہا ہو، بیان ہو رہا ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور نیکی کی باتیں ہو رہی ہوں. ایسی مجلسوں میں شرکت سے بھی ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الرحمہ، کہ جہاں بھی کوئی ایسی مجلس ہو رہی ہے جہاں اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تو ضرور ان پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، اور اللہ کے رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. تو یہ دینی مجلسوں کی بڑی خصوصیت ہے، جہاں دین کا، آخرت کا تذکرہ ہو، دل کو سکون ہو جاتا ہے. ہم جو ہے وہ سیریل دیکھتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے کسی کو اونگتا ہوا نہیں دیکھیں گے، مگر مسجد میں اس وقت بھی کئی لوگ اونگ رہے ہیں یہاں پہ. تو جہاں دینی محفل ہوتی ہے نا، تو دل پہ ایک ایسی سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اونگ آ جاتی ہے اس وجہ سے. بعض لوگوں کو غیر دلچسپی کی وجہ سے بھی آتی ہوگی، لیکن کوئی چیز بیزار ہوتا نا آدمی ہو تو اس وقت بھی بعض وقت بیزار کی وجہ سے بھی سو جاتا. اور اکثر تو دینی مجلسوں میں جو نیند آتی ہے وہ سکون کی وجہ سے آتی ہے. دینی باتیں سننے سے دل کو سکون ملتا ہے، اس سے اونگ آتی ہے. تو ٹینشن چلا جاتا ہے دینی مجلسوں میں جانے کی وجہ سے. دو چیزیں ایک ساتھ آتی، ایک تو دلوں کو سکون ملتا ہے، زندگی کے مقصد کی بات، آخرت کی بات، اس میں ہے ہی تاثیر، ایسی سکون ملتا ہے. دوسرے، دینی محفلوں میں بیٹھنے سے زندگی کیا ہے سمجھ میں آتا ہے، زندگی گزارنے کی ٹیکنیک کیا ہے وہ سب سمجھ، بصیرت بھی پیدا ہوتی ہے. اگر بات کرنے والا حکمت سے دین کو بیان کر رہا ہے، دین کا جیسا رنگ ہے ویسا بیان کر رہا ہے، ایسی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں جس سے دین کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس سے زندگی گزارنے کا ہنر بھی آدمی کو سمجھ میں آتا ہے، ایک بصیرت پیدا ہوتی ہے. اس لیے ایک حدیث ہے کہ علیک بمجالس العلماء واستماع کلام الحکماء، کہ تم علماء کی مجلسوں میں حاضر ہونے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور جو حکمت والی باتیں کرتے ہیں ان کی کلام کو دل سے، توجہ سے سننے کو اپنے اوپر لازم کر لو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بارش کے پانی سے کھیتیوں کو زندہ کرتے ہیں، حکمت والوں کی کلام سے اللہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. ایک بصیرت پیدا ہوتی ہے، سمجھ، گہری سمجھ زندگی کی پیدا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی دینی محنت کے ساتھ جڑ کے آدمی دین کی بھی خدمت شروع کر دے، دعوت کی محنت ہے، امت کی خدمت ہے، وہ بھی شروع کر دے، تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر تو دل کو ایک بہت بڑی طاقت حاصل ہوتی ہے.
بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سب دنیا بنانے کے راستے بھی ہے، جس سے صرف دین نہیں بنتا، دنیا بھی بنتی ہے۔ کتنے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو جب تک دین کے راستے میں نہیں آئے تھے، غریب بھی تھے، بے حیثیت بھی تھے سوسائٹی میں، اور کسی قابل نہیں تھے، لیکن جب دینی محفلوں میں ان کی شرکتیں ہوئی اور دین کے کام میں، دعوت کے کام میں وہ لگے، تو ان کی عزتیں بڑھ گئی، ان کی سوجھ بوجھ بڑھ گئی، ان کی صلاحیتیں بڑھ گئی، ان کی مالی حیثیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو دینی مجلسوں سے سب کچھ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک جو دینی تعلیم ہے کہ کوئی مشکل کام سامنے آ گیا یا غم خاص طور پہ ہو گیا، دکھ ہوا، تو ہم کو سکھایا گیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا کہ اب جو کچھ بھی سامنے حالت پیش آئی جس سے اپنے کو ٹینشن ہو رہا ہے، یہ حالت کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی۔ تو سکھایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم پھر پلٹ کے اس کے پاس ہی جانے والے ہیں۔ تو گھر میں کوئی موت ہو جائے تو بھی اس میں بڑی گہرائی ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب تو اللہ کے ہی ہیں۔ یہ جو بیٹا چلا گیا یا آج جو بیوی چلی گئی گھر سے، موت ہو گئی، کس کے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے تھے، ہم بھی اللہ کے ہیں۔ اپنی چیز کسی نے چھین لی، یہ سوچے تو آدمی کو دکھ ہوتا ہے۔ کسی اور کی چیز رکھی ہوئی تھی، اس نے آ کے واپس لے لی تو دکھ نہیں ہوتا، بھائی ان کی چیز وہ لے لی۔ تو یہ سکھایا گیا کہ تمہارے پاس جو عزیز تھے، رشتے دار ساتھ تھے، وہ اللہ کی چیز تھی، تم بھی اللہ کے ہو۔ تو اللہ کی چیز اللہ کے پاس گئی تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ کسی غیر کے پاس نہیں گئی، کسی دشمن کے پاس نہیں گئی، اپنے اللہ کے پاس گئے۔ اور پھر ہم کو بھی جانا ہے، ہمیشہ کی جدائی تھوڑی ہے، تھوڑے دن کے بعد ہم کو بھی دنیا چھوڑنا ہے۔ آج ان کا انتقال ہوا، 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ہم بھی وہیں جانے والے، اور وہاں جائیں گے تو ہمیشہ مل کے رہیں گے۔ تو یہ ہمیشہ کی جدائی ہو گئی، اب کبھی نظر نہیں آئیں گے، یہ سوچ کے دکھ ہوتا۔ تو سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں، ہمیشہ کی جدائی کچھ بھی نہیں ہے، چند دن کی جدائی ہے، ہمیشہ کا تو ساتھ ہے۔ چند دن کے بعد آپ بھی جاؤ گے، اور پھر اگر نیک ہیں تو برزخ میں، قبر میں جاتے پورے رشتہ دار آ کے استقبال کرتے ہیں، وہاں جاتے سب سے ملاقات ہو جاتی ہے، نیک ہے تو۔ اب برے ہیں تو سزا میں پھنس جاتے ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز کے لیے، چراغ بھی بجھ گیا، کچھ بھی تکلیف ہو گئی تو فرمایا ہم اللہ کے ہیں، یہ جو واقعہ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، ہمارے اللہ ہمارے ساتھ جو بھی کرتے اچھا کرتے۔ اور و انا الیہ راجعون، اور جا کے بدلہ ملنے والا ہے، پھر یہاں سے جانے کے بعد ہر تکلیف کا بدلہ ملنے والا ہے، ہر کام کا صلہ ملنے والا ہے۔ جب صلہ ملنے والا ہے تو پریشانی کی بات کیا ہے؟ جا کے لینا ہے صلہ۔ فرمایا ایمان والذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا تو کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون۔ اور ایک چیز دین نے سکھائی، کبھی بھی کسی بھی معاملے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھو، معاملے کا اچھا پہلو ذہن میں رکھو، برا پہلو مت دیکھو۔ برا پہلو دیکھنے سے، برا پہلو ڈھونڈنے سے مایوسی آتی ہے۔ شیطان سب برا پہلو سکھاتا ہے، اچھا پہلو، ہر چیز میں خیر ہے بولنا، جو کچھ ہوتا ہے بس خیر ہی ہے، اللہ جو کر رہے ہیں خیر، ہم کو چاہے نظر آئے یا نہ آئے۔ تو اس کو کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ۔ اللہ نے کیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں بھلائی ہے، اب نہیں کل سمجھ میں آئے گی، کل نہیں پرسوں سمجھ میں آئے گی، ٹینشن کی بات نہیں۔ ایسے ہی ہم کو سکھایا گیا، جب ٹینشن ہے، غصے پر قابو پانا۔ غصے میں آنے سے کام بنے گا نہیں اور بگڑے گا، شیطان دماغ میں گھس کے ایسی ایسی حرکتیں کروائے گا، ایسی باتیں زبان سے نکلوائے گا کہ تمہارا کام اور بگڑ جائے گا۔ تو غصے پہ قابو پانا سکھایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو غصہ آ گیا اور اس کو اس بات پہ قدرت ہے کہ اپنا غصہ سامنے والے کو دکھائے، سامنے والا کمزور ہے، محکوم ہے، ملازم ہے، چھوٹا ہے، اپنا غصہ اس کو دکھا سکتا ہے، ظاہر کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ غصے کو روکتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون اور ایمان بھر دیتے ہیں۔ فرمایا ٹینشن کے وقت اگر ہم قابو رکھیں گے، غصہ ظاہر نہیں کریں گے، دبا لیں گے، تو بدلے میں اللہ کیا کریں گے؟ سکون بھریں گے دل میں،
اور ایمان بھریں گے فرمایا، جامع صغیر کی روایت ہے۔ اور ایسے ہی بزرگوں نے کہا ہے کہ جب غصے کا تل گھونٹ پیتا ہے آدمی، بہت مشکل ہوتی، غصے کے وقت جو ہے تھوک نکلنے میں بہت تکلیف ہوتی، وہ گھونٹ پینا، لیکن وہ پورا غصہ نور بن جاتا ہے، بصیرت بن جاتا ہے اگر ہم غصے کو قابو کریں۔ اور ایک بہترین چیز جو ہم کو ٹینشن سے لڑنے کے لیے دین میں دی گئی وہ نماز۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکل حالات میں صبر سے مدد لو، جیسے کہ ابھی کہا گیا غصے پہ کنٹرول کرو، دوسرے نماز سے مدد لو۔ یہ نماز بڑی عجیب چیز ہم کو دی گئی، 5 وقت ایک نماز آدمی پڑھ رہا ہے، اور جیسے ہی مسجد میں آ کے وضو کر کے پرسکون ماحول میں اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ رہا ہے، تو اس کو ہدایت یہ ہے کہ تم سب بھول جاؤ، جو دکان کا مسئلہ تھا، گھر کا مسئلہ تھا، وہ سب اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اب سب بھول جاؤ، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے دربار میں آ گیا، پوری فکروں سے دماغ کو خالی کر کے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ کے کھڑے ہو جانا نماز میں۔ اب جتنی دیر وہ نماز میں ٹھہرے گا، دنیا کی باتیں نہیں سوچے گا، تو اس کا دماغ پرسکون ہو جائے گا، اور سارے مسئلے حل کرنے والے اللہ کے پاس آ کے میں کھڑا ہوا ہوں، بس اللہ کے دھیان میں ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس نے سب کچھ بھلا دیا، لاکھوں کا نقصان ابھی دیکھ کے آیا، بھلا دیا اس نے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو مائنڈ اس کا تھوڑی دیر کے لیے خالی ہو گیا، اور دنیا کی سب سے طاقتور جو ہستی ہے اس کا رفاقت ملی تو سکون ملا اس سے۔ تو اگر نماز کوئی ڈھنگ سے پڑھے گا تو ٹینشن اس کے دماغ میں ٹکے گا نہیں، ہر نماز اس کو پچھلے نماز سے اب تک کے بیچ کے بوجھ سے نجات دے دے گی، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ کٹ جائے گا، سب چیزوں سے کٹ جائے گا، سب فکروں سے، تو ایک نئی، جیسے سو کے اٹھنے پہ ایک نئی تازگی ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد اس کو نئی تازگی ملے گی، بلکہ چونکہ اللہ سے جڑا ہوا ہے تو بہت زبردست تازگی ملے گی۔ اور ہم لوگ سب نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے، تو کیا کرتے ہیں، سیدھا راستہ سے مراد ہم صرف آخرت کا راستہ ہی دماغ میں رکھتے ہیں، اللہ نیک بننے کی توفیق دیجیے، حالانکہ علماء نے لکھا ہے سیدھا راستہ کا مطلب وہاں کیا ہے، آپ نماز کو آنے سے پہلے کوئی مشکل تھی جو آپ کی حل نہیں ہو رہی ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم کے وقت سوچو یا اللہ فلاں کام کیسا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، آفیسر ستا رہا ہے کیسا نمٹوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کاریگر ستا رہا ہے کیسے مسئلہ حل کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اے اللہ میرا مسئلہ حل فرمائیے، مجھے ہدایت دیجیے۔ وہ اہدنا میں دنیا کی بات کی بھی نیت کرنا ہے، اگر دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ ہے تو ہمارے پڑوس کے ملک میں لوگوں کو ایک جو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں کمپنیز چلانے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے، ایک مشہور شخص گزرے، وہ جو بھی مشورہ دیتے تھے تو اکثر سب سکسیس ہوتا تھا، تو کسی نے جا کے ان سے، اسی لائن کے ماہر نے جا کے، کیا بات ہے آپ کی، کون سی ٹیکنیک ہے، آپ جو بھی مشورہ دیتے ہیں وہ کمپنی کامیاب ہو جاتی ہے، وہ بزنس کامیاب ہو جاتا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے مشورہ دینے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی گاہک میرے پاس کوئی پرابلمس لے کے آتا ہے تو میں اس کو اس کے بعد کی جو نماز ہے، نماز کے بعد تک اس کو ٹال دیتا ہوں کہ نماز کے بعد آئیے، اور نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کے موقع پہ میں سوچتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، پھر نماز کے بعد میرے دماغ میں جو ترکیب آتی ہے میں وہ بتا دیتا ہوں۔ تو یہ عام آدمی نہیں بول رہا ہے، جو روزانہ لوگوں کے پرابلمس حل کرتا ہے وہ آدمی بول رہا ہے۔ تو نماز اللہ نے ایسی دی ہے، ٹینشنوں سے بچانے والی اور ہدایت دینے والی۔ اگر نماز کو صحیح ادا کیا جائے، جیسے رکوع کرنا ہے ہو ویسے رکوع، تعدیل ارکان، جیسے سجدے میں جانا ہے، عام طور پہ اس کو اپنے کو اندازہ ہی نہیں، ہم لوگ جیسے جی میں آیا پڑھتے رہتے ہیں، تو صحیح انداز میں اگر ارکان ادا کیا جائے تو کتنی روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ کولیسٹرول جو چربی ہے نماز کی پابندی کرنے سے وہ کنٹرول میں رہتی ہے، اور جو ورزش کے ماہرین ہیں، یوگا کے ماہرین ہیں، وہ لوگ نماز کو دیکھ کے بہت حیران ہوتے ہیں کہ کتنے آسن ہیں اس میں، کتنے اس کے اندر ٹیکنیکس چھپے ہوئے نماز میں، اگر ہم لوگ صحیح ڈھنگ سے پڑھتے ہی نہیں نماز، جیسا ہو بہو جیسا پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال نماز ایک بہت بڑی چیز ہے ہمارے پاس تناؤ کو دور کرنے کے لیے، اور نماز میں چونکہ ورزش بھی ہے اس لیے تناؤ کو دور کرنے کے لیے ورزش بھی کرنے کی گویا تائید نماز سے ہی ملتی ہے، ہلکی پھلکی کثرت۔ تو آدمی کیا کیے، روزانہ تھوڑا وقت رکھ لے، جس کو ٹینشن کی عادت ہو گئی ہے
کبھی بھی بے چین رہتا ہے، نماز بھی اہتمام سے پڑھے، اس کے علاوہ چاہے تو وہ کوئی ایک مقرر وقت تناؤ دور کرنے کے لیے اپنا رکھے۔ پہلے کیا ہے، اپنے جسمانی عضلات کو پوری طرح سکون پہنچائے، جسم کو پہلے ایک دم پرسکون حالت میں کر لے، اس کے بعد دوسری مشقیں کرے۔ اور اسلام کوئی بھی مذہبی قسم کی کوئی دوسروں کی چیز ہے تو اس سے روکتا ہے، لیکن مذہب سے ہٹ کر کوئی ورزش ہے، کوئی بھی ترکیب ہے، تدبیر ہے، تو اسلام اس سے نہیں روکتا۔ مذہبی رنگ ہے کسی چیز کا، اس کے اندر شرک بھرا ہوا ہے تو اس سے روکتا ہے۔ ایسے روزمرہ زندگی میں سانس کو بہت اہمیت ہے، اللہ نے بہت بڑی چیز دی ہے، آکسیجن۔ تو جب کوئی آدمی کو مشکل مرحلہ پیش آئے، کوئی مشکل، تو ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے ایک دم خالی کر لے، اور پھر خالی کر کے آرام سے سانس لے، ہلکی پھلکی لمبی سانس لے، آہستہ سے اس کو چھوڑے۔ مثلا انٹرویو کو جانا ہے، ہیبت ہو رہی ہے، ٹینشن محسوس ہو رہا ہے، آدمی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے بدن کو پہلے ڈھیلا چھوڑ دے، اور پھر جو ہے وہ خیالات، دماغ کو خالی کر کے چند سانس لے، چھوڑے۔ اور خیالات کو دور کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے درود شریف پڑھنا۔ درود شریف کے اندر ٹھنڈک ہے، اس لیے جہاں بھی لڑائی ہوتی ہے عرب لوگ فوراً صلی علی محمد بول، درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھنے سے ایک ٹھنڈک ہے اس میں۔ تو بہرحال کچھ وقت آدمی ایسا رکھ سکتا ہے، چند منٹ، کہ فرش پر لیٹ کر پورے جسم کو، عضلات کو پہلے سخت کرے، پھر اس کو آہستہ سے ڈھیلا چھوڑ دے۔ تو اس سے بھی جو ہے، اور ایک جو دینی جو چیز ہے، ہمیشہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رکھو۔ تو اس کے لیے جو ہے اللہ والے جو ہے وقوف قلبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ ایک عادت ایسی ڈالو کہ کام کچھ بھی کرتے رہو، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ سوچنے کی عادت ڈالو۔ چند دن بیٹھ کے کرنے کے بعد یہ عادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آدمی کچھ بھی کر رہا ہے، دل میں اللہ اللہ محسوس ہوتا ہے، آواز نہیں آتی، محسوس ہوتا ہے۔ اب یہ اگر عادت پڑ گئی تو گویا سکون کی فیکٹری اندر کھل گئی، ہر وقت سکون کی، جیسے اے سی میں سے ٹھنڈی ہوائیں نکلتی رہتی ہے، ایسے ہی دل کے اندر سے سکون کی ہوائیں نکلتی جائیں گی۔ اگر آدمی اس طرح سے وقوف قلبی ذکر کی عادت اپنی بنا لے، بڑی طاقت آئے گی زندگی میں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ میں آئے گی۔ اور اب چلتے چلتے ایک پوائنٹ یہ بتانا ہے کہ جیسا کہ شروع میں ہم نے عرض کیا، سکون کے لیے اللہ نے گھر دیا انسانوں کو، سکون کے لیے اللہ نے رات دی ہے، اور سکون کے لیے اللہ نے بیوی دی ہے۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بزنس کا ٹینشن، ادھر ادھر کا ٹینشن دور کرنے کے واسطے، اس نیت سے گھر چھوڑ کے راتیں باہر گزارتے ہیں، یہاں غلط دوستوں میں، غلط اڈوں پہ، کہاں کہاں جا کے سمجھتے ہیں کہ میرا دل بہل جائے گا۔ تو یہ تو الٹی ہو گئی ترتیب۔ سکون کو اللہ نے گھر میں رکھا ہے، رات گھر میں گزاری ہے، رات جو ہے رات گھر میں گزاری ہے، اور بیوی بچوں کے ساتھ گزاری ہے، اس کے اندر سکون ہے، ادھر ادھر گھومنے کرنے میں نہیں ہے سکون۔ تو ایسے ہی جو سکون کی جو دوائیں ہیں وہ لینا غلط ہے، وہ بہت نقصان دہ ہیں۔ لہو لہب کے اڈوں پہ جانا بہت غلط ہے۔ اپنی بے چینی دور کرنے کے لیے الٹے سیدھے دوستوں کی محفل، حقے کی محفل، فلاں محفل، ایسی جگہوں پہ جانا، سکون ہمیشہ کے لیے برباد کر لینا ہے۔ بہت سارے نوجوان اندر، ان کو معلوم نہیں میں سکون کی تلاش میں جا رہا ہوں، لیکن اندر سے وہی رہتا ہے، تو سکون کی تلاش میں غلط اڈوں پہ چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری زندگی ہی برباد ہوتی ہے۔ تو اللہ الحمدللہ دین اسلام میں بہترین اس کی ترکیبیں موجود ہے۔ تو پیغام آج کی گفتگو کا یہی ہے کہ آدمی کو ہر وقت پرسکون رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، ٹینشن میں نہیں رہنا چاہیے۔ کام بڑے بڑے کرو، بڑے بڑے منصوبے کرو، لیکن طبیعت پہ گھبراہٹ، بے چینی نہیں ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سکون کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔